تو یہ تو دوسرا مضمون شروع ہو گیا ہے لوح محفوظ والا، یہ تو آپ اگلی دفعہ پڑھیے گا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لو بھائی. سسپینس سے مراد اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ شعور جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اگر شعور ختم ہو جائے گا تو پھر تو جسم کے اوپر موت وارد ہو جائے گی. سسپینڈ ہونے سے یہاں مراد یہ ہے کہ شعور جو ہے وہ چونکہ خواب کی دنیا سے واقف نہیں ہے، اس لیے وہ خواب کی دنیا کو نظر انداز کر دیتا ہے، یا وہ خواب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ پوری طرح محسوس نہیں کرتا، یا اس میں معنی نہیں پہناتا. لیکن اگر شعور باخبر ہو جائے تو پھر شعور اور لاشعور دونوں پیدل کام کرنے لگتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی یہاں بیٹھا ہے، پانی بھی پی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اور وہاں دوسری دنیا میں بھی اپنا. ایک دفعہ میں نے دیکھا حضور کے اندر بابا بڑے خوش ہوئے، بہت اچھل گئے تخت میں سے. میں نے کہا حضور وہ کیا بات ہے، بڑے کیا دیکھ لیا، بڑے خوش ہیں آپ؟ کہنے بھائی ایسا اچھا دو لگایا اس نے، جنات کی کشتی دیکھ رہا تھا. اب یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ وہ جنات کی دنیا بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں. تو سسپینس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شعور ختم ہو گیا. سسپینس سے مراد یہ کہ شعور عادتاً لاشعور کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اور وہ دیکھنا اس لیے نہیں چاہتا کہ پیدائش کے فوراً ہی بعد ہم شعور کو ایسی تعلیمات دیتے ہیں بنا جس کے غیب کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. مثلا تم دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتے. مثلا یہ جب تک کوئی بچہ یا بڑا زمین پر قدم اٹھا کے 1 2 10 20 30 قدم اٹھائے گا اور نہیں رکھے گا وہ چل نہیں سکتا. مثلا یہ کہ بھئی اگر روٹی نہ کھائے گا تو آدمی مر جائے گا. پیدا ہوتے ہی جناب اس کو مادی غذا اس کو دی جاتی ہے، اس میں زیادہ تر مٹھاس ہوتا ہے، دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے، پانی بھی میٹھا ہوتا ہے، شہد بھی میٹھا ہوتا ہے. بچے کو 2 2.5 سال تک تو میٹھی چیزیں دی جاتی نا. اگر نمکین کا کیا ذرا سا شوربہ لگا دیا، وہ بھی نہیں لگاتے بعض لوگ. خون بھی میٹھا ہوتا ہے، خون میں کوئی نمک مرچ مسالہ گرم مسالہ تو ہوتا نہیں. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں وہ اس کے سارا ہی مٹھاس جاتا ہے. تو اس بنیاد پر اس کو بچے کو جو شعور منتقل ہوتا ہے ماحول سے اور ذہن سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تصورات میں ہی یہ بات نہیں ہوتی کہ لاشعور بھی کوئی چیز ہے. پھر یہ اس کی تعلیمات بھی ایسی ہوتی. مثلا اب کوئی آدمی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتا. بھئی اگر بچہ کہے ذرا بڑا ہو جائے 8 10 سال کا ہو جائے، اب وہ کہے کہ بھئی ابا پیاس لگ رہی ہے، تو آپ پانی تو آپ اسے دے دیں گے فوراً. لیکن آپ نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ پیاس کہاں لگ رہی ہے. کبھی کسی ماں باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی پیاس کیا ہوتی ہے، پیاس تو خیال آ رہا ہے تمہیں. وہ کہے گا ہاں جی خیال آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. تو بچے کا اگر اس طرح ذہن بنایا جائے تو وہ جو بالکل بے خبری ہو جاتی ہے لاشعور کی طرف سے، وہ شعور کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ احساس ہوگا کہ شعور جو ہے وہ دراصل تابع ہے کسی چیز، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اب چونکہ نہ تعلیمات ہوتی ہیں، نہ ماحول ہوتا ہے، نہ کسی کو پتا ہوتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے. جیسا اللہ میاں ہے، اللہ میاں ہے، اللہ میاں ہے. اب اگر کوئی بچہ آپ سے سوال کرے کہ اللہ میاں کا نظر کیوں نہیں آتے، بچے سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ میاں نظر نہیں آتے. اللہ میاں اتنے بڑے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے. اب جب آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اللہ میاں نظر نہیں آتے، تو دراصل آپ نے اس کے شعور کے اوپر پردے ڈال دیے کہ وہ کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. آپ نے شعوری تربیت ہی ایسی کر دی ہے بچوں کی کہ لاشعوری ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے تصور میں ہی نہیں آتی. تو اس لیے لاشعور سے شعور کے اوپر اگر اثرات مرتب بھی ہوتے ہیں، وہ بھی عجیب چوچو کا مربع ہے. کوئی آپ کہہ گئے صاحب آپ خواب میں ڈرے
جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ خواب میں جب روتا ہے آدمی بیدار ہوتا ہے تو آنسو سے ٹپکتے ہوئے ہوتے ہیں. آج تک کسی آدمی نے اس طرح توجہ نہیں کی کہ آدمی جب خواب میں روتا ہے تو بیداری میں نہیں کیوں روتا ہے. تو شعور جو سسپینڈ ہم ہونا کہتے ہیں، سسپینڈ ہونے سے، معطل ہونے سے یہ مطلب نہیں کہ شعور ختم ہو گیا، بلکہ اتنا مغلوب ہو گیا لاشعور سے کہ وہ لاشعور کی ایکٹیویٹیز جو ہے اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی. بالکل ایسی بات ہے، آپ کسی راستے سے اگر ڈر جائیں تو آپ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک آدمی اگر سانپ سے ڈر جائے، سانپ کو دیکھ لے تو مشہور ہے کہ رسی کو بھی تو سانپ سمجھتا ہے. رسی اگر وہاں پڑی ہوتی وہ پیچھے چلے جائے گا، وہ آگے نہیں گزرے گا، وہ سمجھ جائے کہ یہ اصل میں ایک شعوری کیفیت ہے. کیونکہ شعور محدود سوچ کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے لامحدود سوچ اس کے اندر داخل نہیں ہوتی. لیکن اگر مشق کے ذریعے آپ شعور کو طاقتور بنا دیں، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ شعور کمزور تو ہوتا ہے لیکن شعور اور لاشعور دونوں پیرل کام کرتے ہیں. آدمی یہاں بھی پانی پی رہا ہے، آسمان بھی بیٹھا ہوا ہے، آدمی یہاں باتیں کر رہا ہے کسی دوسری دنیا میں بھی. اور فرق یہی ہے نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک حرکت آپ محدود ذہن کے ساتھ کرتے ہیں، دوسری حرکت آپ لامحدود ذہن کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں خواب رکھتا ہے، بالکل کوئی فرق نہیں. ایک ہی بات، اگر آپ کی سوچ محدود ہے تو بیداری ہے، اگر آپ کی سوچ لامحدود ہے اور لامحدود سوچ سے آپ کی جو عمل ہے وہ سرزد ہو رہا ہے، وہ سب خواب ہے. محدود سوچی ہوئی کہ وہاں آپ کو کنواں نہیں کھودنا پڑ رہا ہے پانی کے لیے. آپ نے پڑھا تو ہے بھائی سے روٹی کا کہیں آیا تو تھا آئے تو نہیں مثال کہ جب ہم یہاں جس میں مثالی کس میں کوئی انرجی حاصل کرنے کے لیے روٹی کھانے کی ضرورت ہے، تو جب ہم وہاں کھاتے ہیں ایک دم خیال آیا روٹی کھا لی. اب جب ہم یہاں روٹی کھائیں گے تو یہ ہے ہم جب اس طرح کی تکمیل کرتے ہیں تو ہمیں تواتر اور تصور کے ساتھ کئی حد بندیوں سے گزرنا پڑتا ہے. مثلا ہم گندم بوئیں گے، پھر حفاظت کر کے پروان چڑھائیں گے، اس کو کاٹ کر الگ بالوں سے الگ کریں گے، پھر چکی پر پسوائیں گے، پھر آٹا گوندیں گے، پھر روٹی پکائیں گے، پھر کھائیں گے. یہ محدودیت ہوگی. اور آپ کو خیال آیا کہ روٹی کھانی، روٹی موجود ہو گئی، محدودیت ہو گئی. تو خواب میں ابھی اللہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ابھی تو جسم بھی اٹکے ہوئے ہیں اللہ کے بندے. بھائی ابھی تو یہ سوال ہے کہ ہم حد بندیوں سے کس طرح آزاد ہوں. ابھی تو حد بندیوں سے آزاد نہیں، اللہ تک کہاں پہنچ گئے. لیکن آپ واقف نہیں ہے نا بھائی اس سے. اب ایک لاشعوری جو واردات اور کیفیات ہیں وہ آپ کے ارادے کے بغیر ہو رہی ہیں. مثلا حضرت قدر بابا نے لوہ قدم میں فرمایا کہ آدمی یہاں سے سجانی ٹاؤن سے ٹاور تک جاتا ہے تو بس میں جاتا ہے، کار میں جاتا ہے، کسی چیز میں جاتا ہے، پیدل جاتا ہے. اب راستے میں اسے بسیں بھی ملتی ہیں، موٹر سائیکلیں بھی ملتی ہیں، بلڈنگیں بھی ہوتی ہیں، فلاں بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. اب وہ ٹاور پہنچ جاتا ہے. اب اس سے آپ مجھے بھی راستے میں کیا کہا آپ نے دیکھا ہے، آپ ایک چیز بھی نہیں بتا سکتے. کیوں؟ آپ نے وہ جو دیکھنے کی، سمجھنے کی، محسوس رکھنے کی جو صلاحیت تھی اس کو آپ نے استعمال نہیں. حالانکہ آپ نے ہر چیز دیکھی ہے. دوسرا آدمی ہر چیز دیکھتا جاتا ہے ادھر ادھر. اس سے آپ پوچھیں بھائی تم نے راستے میں کیا دیکھا، تو اگر اس نے 100 چیزیں راستے میں دیکھی تو 10-20 ضرور بیان کر دیں، اس لیے کہ وہ تو بچے ہوا. تو چونکہ ہم جو ہیں ابھی لاشعوری ایکٹیویٹیز سے واقفیت ہی نہیں رکھتے. آزاد حواس کے بارے میں صرف سلسلہ ہی باتیں ہمیں کہ آزاد حواس ہوتے ہیں. جب ہم اس سے واقفیت ہی نہیں رکھتے، اس طرح متوجہ ہی نہیں ہے، تو آزاد حواس ہمیں کیسے اطلاع فراہم کرتے ہیں. نہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. کہاں نظر آ رہی؟ خواب کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو خواب یاد ہی نہیں رہتے بھائی، کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ آپ نے جب سے پیدا ہوئے آپ 12 گھنٹے روز سوتے ہیں. 12 گھنٹے سونے کا مطلب ہے کہ 12 گھنٹے مسلسل آپ کچھ دیکھ رہے ہیں. مسلسل آپ کو کیا یاد رہا؟
آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو کیسے یاد رہے گا آپ کو؟ اب جو چیز یاد رہ گئی اتفاق سے کوئی خواب آپ کو یاد رہ گیا ایک یا دو ساری زندگی میں، تو وہ قانون کے تحت آپ کا شعور جو ہے اسی وجہ سے حالات کے تحت، سنائی باتوں کے تحت یا خاندانی ورثے کے تحت آپ کا جو پابند حواس جو ہیں آپ کے وہ عارضی طور پر چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے، چند منٹ کے لیے آزاد ہو گئے، اس نے کوئی چیز آپ سے دیکھ لی، لیکن وہ آپ کا اختیاری عمل نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو جو خواب نظر آتا ہے سبھی کچھ ہمیں یاد رہتا ہے، وہ کیوں یاد رہتا ہے؟ کہاں یاد رہتا ہے؟ آپ پوری زندگی میں میرے خیال چند خواب بھی یاد نہیں ہوں گے آپ پوری زندگی میں چند خواب کے علاوہ آدمی کو یاد نہیں رہتے۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ آدمی کی اگر 60 سال زندگی ہے تو 30 سال وہ جو ہے پابند حواس میں گزارتا ہے اور 30 سال جو ہے آزاد حواس میں گزارتا ہے۔ تو یہاں تو صورت حال ہے کہ پابند حواس کی جو ہماری زندگی وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ پابند حواس میں بچپن سے لے کے اب تک 12 سال کی عمر سے آدمی کو باتیں یاد ہیں۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں صاحب 12 سال کی عمر سے اب تک کیا آپ اپنے زندگی میں پیش آنے والے واقعات کا یادہ کر دیں، دوہرا دیں، کچھ بھی نہیں، آپ 10-12 واقعات نہیں یاد ہیں۔ ذہن کو ابھی اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ شعور کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اگر کوئی واقعہ یاد رہ جاتا ہے، کوئی خواب یاد رہ جاتا ہے، اس کی وجہ محض خود بے اختیاری ہے، اس میں آدمی کا اختیار کام نہیں کرتا۔ لیکن اگر پریکٹس کے ذریعے آپ شعور کو بھی سمجھیں، لاشعور کو بھی سمجھیں، پابند حواس کو بھی جانیں، آزاد حواس کو بھی آپ جانیں، اور آزاد حواس کے لیے پابند حواس میں رہتے ہوئے آزاد حواس سے واقفیت کے لیے پریکٹس کریں، مشق کریں، وہ چیز آپ آگے نہیں۔ آپ واقف نہیں ہیں، اگر واقف ہوتے تو آپ کی ساری زندگی آپ کو یاد ہے۔ آپ کو تو محدود حواس کس کو یاد ہے ہوتا؟ کیوں یاد ہے؟ یاد ہے؟ تو جس زندگی کو آپ گزار آئے ہیں، جو زندگی آپ کا ریکارڈ ہے وہ آپ کو یاد نہیں، تو وہ زندگی تو ایسا ریکارڈ ہے جس سے آپ گزرے ہی نہیں، آپ اس کا تجربہ